حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کھچر پر بنی نجار کے ایک باغ میں تھے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بھدک گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ 6 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کب فوت ہوئے؟ اس نے کہا، زمانہ شرک میں۔ آپ نے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے، ہم لوگ عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کتنا شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر نیک لوگوں پر کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہ چادر بچتی ہے جو اسے ڈھانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم سے کوئی بھی شخص خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے لیے غریبی کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے خوف ہے کہ پہلی قوموں کی طرح کہیں تمہارے لیے دنیا یعنی مال و دولت کھول دی جائے اور تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، پھر وہ مال و دولت پہلے لوگوں کی طرح تمہیں ہلاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جس شخص نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کی، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ حرام چیزوں میں پڑ جائے گا۔ اس چرواہے کی طرح جو دوسروں کی چراہ گاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کا جانور دوسرے کی چراہ گاہ سے کچھ چر لے۔ اچھی طرح سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراہ گاہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی زمین میں اللہ کی چراہ گاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور سن لو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو کہ یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔